الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اس میں یہ آیتیں پچھلے درس میں بھی تلاوت ہو گئی تھی اور یہ آیتوں کی تشریح اور کچھ کہنے سے پہلے ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا تھا. تو یہ جو بقیہ آیتیں رہ گئی تھی کل کچھ عرض کرنے سے، والنجم والشجر یسجدان سے فبأي آلاء ربكما تكذبان تک، یہ 13ویں آیت، ان پر انشاءاللہ آج کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں. والنجم والشجر یسجدان، اللہ رب العزت کے سامنے سربہ سجود ہوتی ہیں ہر چیز، اور ان میں سے اشجار اور گل بوٹے، یہ تمام، یہ جو چھوٹے موٹے گل بوٹے جنہیں کہہ دیتے ہیں، یا جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں، چھوٹی سی ان کی قد ہوتی ہے، یہ درخت ہیں، اور درخت بڑے قسم کے درخت جیسے بلند ہوں اور ان پر چڑھا جا سکے، ان پر ثمرات حاصل کرنے کے لیے اوپر چڑھنے کی نوبت آ جائے یا ذرائع استعمال کرنے، درخت اور چھوٹے موٹے گل بوٹے اور جڑی بوٹیاں جو زمین میں اگتی ہیں، یسجدان، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے سرنگون ہیں، سجدہ ریز ہیں، سجدہ کرنے والی ہیں اللہ کو. اور دیکھو آپ کے سامنے ہے بنی آدم، کوئی بات چھپی نہیں ہے، یہ جو آسمان دیکھ رہے ہو، والسماء رفعها، یہ آسمان کو تخلیق فرما دی اور اس کو بلندی دے دی، رفعت دے دی، اللہ نے دے دی. وہی الرحمن ہے کہ جس نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ اس کی کارکردگی بھی ہے. اور پھر زمین اور اہل زمین کے لیے ووضع المیزان، آسمان کو رفعت دے دی اور اہل زمین کے لیے ترازو رکھ دی. ترازو رکھ دی. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ عدل و انصاف کے پیمانے میں کوئی بگاڑ نہ آ جائے، عدم توازن نہ آ جائے. توازن برقرار رکھنے کے لیے میزان تخلیق فرما دی اور رکھ دی، وضع رکھ دی، اور حکم دیا تمہیں بنی آدم، اور تمہیں یہ حکم ملا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اس میں کوئی اوپر نیچ نہیں کرو، اس کی حفاظت کر لیا کرو اور اس کو توڑتے ہوئے آگے نہیں بڑھنا. اقیم الوزن، یہ میزان بار بار، وضع المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان ولا تخسروا میزان. عدل کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ توازن برقرار رہے، انصاف کے پیمانے محفوظ ہوں، اور جہاں عدل نہ ہو، پچھلی باتیں عرض کی گئی تھیں، اس میں عدل نہ ہو تو دنیا کی توازن بگڑ جائے گا. اور دنیا عالم کا ایک توازن ہے، ایک زمین کے اپنے ایک توازن ہے اس کے وجود کے حوالے پر، اور ایک اس کا توازن ہے اس پر بسنے والے مخلوقات کے اعمال پر.
اگر یہ اوپر والے زمین کے سینے پر رینگنے والے مخلوق عدل کے تقاضوں کو پائمال کریں گے تو زمین میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کو سے بغاوت کرنا نہیں ہے، اقیم الوزن، اور سیدھے کر لو، قائم مضبوط اور محکم کر لو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ یہ جو وزن ایک ہوتا ہے پیمانہ، جس کلو اور لیٹر جس طرح ہو، ویسے ہر ایک چیز کی ایک پیمانہ ہے، سونے کو کسی اور چیز اور زعفران کو کسی اور چیز، اسی طرح۔ مگر جو چیز تولنے کی ہو یا جو چیز اس کو کسی ظرف میں ڈال کر کے اس پیمانے پر لانے ہو، اقیم الوزن بالقسط، یہ سب کام انصاف کے ساتھ کرو۔ اور ویسے وزن میں کھیل بھی آتا ہے، اس طرح کلو، 10 کلو، 15 کلو، یا کلو سے کی تقسیم بھی ہوتی ہے، ملی لیٹر کے حساب میں، یا وزن کے بھی گرام کے حساب میں۔ تو جتنے تناسب ہو، انصاف، برابری، اس میں کوئی اوپر نیچے نہ کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہ میزان کے معاملے میں نقصان نہ کرو، نہ لینے میں نقصان کرو نہ دینے میں، اپنا بھی صحیح لے لو اور اوروں کا بھی صحیح لے لو۔ اور دیکھو بنی آدم، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، یہ زمین جو دیکھ رہے ہو نا، ویسے بھی شاید انسان کو زمین نظر نہ آ جائے، کیونکہ وہ ہمیشہ تو آگے دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جس چیز پر اس کا وجود قائم ہے، اگر وہ نہ ہو تو کیا ہوگا۔ اگر زمین اس کو اپنے سینے پہ چلتے پھرتے دیکھنا نہ چاہے اور نعوذ باللہ اللہ کے حکم سے بغاوت کرے، کہاں جائے گا جناب انسان؟ کیا ہوگی اس کی حالت زار؟ والارض وضعها للانام، اللہ ہی نے یہ رحمان لفظ ہے، الرحمن، اسی رحمان نے ہی پھیلایا ہے زمین کو، رکھ دیا ہے زمین کو کائنات کے لیے، مخلوقات کے لیے، جنات سے لے کر حیوانات سے ہوتے ہوئے جناب انسان کے پاس آئیے، سب کی جگہ یہی زمین ہے۔ اور زمین بھی چٹیل نہیں ہے، ویرانہ نہیں ہے کوئی، یہاں اس کی ضروریات کا بھی خیال ہے۔ فیہا فاکہہ، زمین کے اندر انواع و اقسام کی میوہ جات اور فروٹ بھی انسان کے ہیں جی۔ والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کی درخت بھی ہے جو ان کے اپنے مخصوص خوشے ہوتے ہیں، جس سے اس کے کھجور کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں۔ جو کھجور والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بیان فرمایا ہے صحابہ کرام کے مجمع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی امتحان لینے کے لیے کہ کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کا وہ احصاء کرتے ہیں اور ان کی ذہنی رسائی کس حد تک ہے۔ آپ نے فرمایا ایک درخت ہے انسان کی طرح، جس طرح انسان ہے اس طرح وہ درخت ہے، جس طرح انسان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی اس طرح انسان کی، اس درخت کی بھی۔ وہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام جنگلی درختوں کی طرف چلے گئے، مگر حضرت عبداللہ ابن عمر جو بہت چھوٹے تھے، انہوں نے بڑوں کے احترام میں، انہیں پتہ تھا کہ یہ کھجور کی درخت ہے مگر کچھ کہا نہیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کی درخت ہے، تو باہر جب نکلے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ ابا جان مجھے پتہ تھا، لیکن آپ حضرات تشریف فرماتے، آپ لوگوں کے احترام میں نے سکوت اختیار کی۔
انہوں نے کہا بیٹا اگر آپ کہہ دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. علی کل حال ذات الاکمام، تو یہاں درخت کھجور کی درخت بھی ہے جو اپنے مخصوص ثمرات اور خوشبو کے، والحب ذو العصف والریحان بھی ہے یہاں پر، دانے، اس دانے میں خزانے ہیں، اس دانے میں خزانے ہیں. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ایک دانہ انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے اگ جائے 7 خوشے، ہر ایک خوشے میں ہو 100 دانے. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یہ ہے دانہ. اور اس دانے میں اور کیا ہے؟ دانے ہیں ذو العصف والریحان، کہ ان دانوں میں گھاس پوس بھی ہیں اور آپ کے لیے رزق و روزی کے سامان بھی ہیں. یہ گندم کو دیکھو جب اگ جائے تو کتنا اس میں اس کی بھوسے سے، اس کے پتوں سے، اس کی ٹہنی سے کیا کیا ملتے، کتنا عرصہ لگے گا جب تک یہ پک جائے اور اس کے اصل دانہ ہاتھ میں آ جائے. اس پورے دورانی میں یہ سب کچھ پھر آپ کے مفاد کی چیز ہوتی ہے. والریحان، اس سے پھر آپ کے حیوانات اس کے گھاس پوس اور پتے کھائیں گے اور رزق روزی آپ کے حصے میں آئے گی، وہ دانہ آپ کھائیں گے. آپ نے 100 کلو زمین کو اللہ کے حکم پر امانت کر دی، اللہ کے حکم سے زمین نے ان کو پالا پولا بڑا چڑھا کر آپ کو دے دیے جو 1000 کلو بن گئے، اور اس میں گھاس پوس اور پتے اور کیا کیا اور چیزیں مل گئی، وہ سب اسی ایک دانے میں موجود تھے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دانہ یہ ایک خزانہ بھی ہے. اے بنی آدم یہ سب کچھ تو ہے، تو پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ابھی جن و انسان کی جو 2 مکلف مخلوق ہیں جن کو اللہ کی بندگی کا حکم ملا ہے، یہ بتا دیں ذرا. فرمائے وہ تو خطاب ہے براہ راست کہ اب تم دونوں مخلوق اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، کون سی نعمتوں کو اگنور اور نظر انداز کرو گے اور ان کو خاطر میں نہیں لاؤ گے. تو اس لیے دیکھ لو اور پرکھ لو، یہ رحمان کی ذات ہے جس کے اتنے انعامات ہیں بنی آدم تم پر. اور انشاءاللہ سورہ مبارکہ کی بقیہ آیتیں بقیہ درسوں میں بیان ہوتے رہیں گے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا ہے اللہ رب العزت انہیں میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.